السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ قال اللہ تعالی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو ڈرا دینے والا بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آپ کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اس مبارک آیت میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان کی ہیں کہ وہ گواہ ہیں اور لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور روشن چراغ ہیں۔ انشاءاللہ آج کا جو درس ہے وہ اصول حدیث کے بارے میں، مصطلح حدیث کے بارے میں، جو آپ پر کتاب مقررہ ہے وہ کتاب اصول حدیث۔ اصول حدیث صفحہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب 16 صفحہ کی کتاب ہے، لیکن بہت عظیم کتاب ہے۔ فیض عام کے بڑے استاد جو تھے محفوظ الرحمن فیضی، ان کی کتاب محفوظ الرحمن فیضی، شیخ محفوظ الرحمن فیضی، بہت بڑے عالم اور اسی طرح بہت بڑے استاد ہیں۔ اب ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، لیکن بہرحال فیض عام جو مئو کا مدرسہ ہے اس کے شیخ الجامعہ تھے، ان کی یہ کتاب ہے اردو میں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے حدیث کے اصول اور قواعد بیان کیے ہیں، لیکن مختصر طور پر ہم آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کتاب اگر ہم لوگ چاہیں تو 1 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف پڑھنا نہیں ہے، انشاءاللہ سمجھیں گے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کس طرح ہم تک پہنچی اور حدیثوں کے بارے میں اہل علم نے کس طرح سے محنتیں کی ہیں وہ ہم کو معلوم ہو۔ تو انشاءاللہ کتابی سے یہ چیزیں پڑھائی جائیں گی، کچھ زائد چیزیں ہوں گی وہ بیان کی جائیں گی، اور آخر میں انشاءاللہ ہر درس کے آخر میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث بیان کی جائے گی جو اسی کے مطابق ہوگی سمجھانے کے لیے، تاکہ ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث سننے کا بھی ثواب ملے اور اس حدیث کا معنی مطلب بھی معلوم ہو۔ سب سے پہلے جو انہوں نے بیان کیا ہے علم الحدیث۔ علم الحدیث یہ ہیڈنگ ہے، یہ عنوان ہے، درس ہے، سبق ہے۔ علم الحدیث، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ علم کی معنی ہوتا ہے جانکاری، کسی چیز کا ادراک ہونا، اور حدیث کا معنی ہے یہ عربی زبان میں بات کرنا، اسی طرح نئی چیز۔ حدیث کے 2 معنی ہیں عربی زبان میں، بات کرنا، اسی طرح نئی چیز، اور علم معنی جانکاری۔ علم مفرد ہے، واحد ہے، اس کی جمع علوم، علم اور علوم، بہت سارے علوم، بہت سارے علم، اور حدیث کی معنی بات کرنا مفرد ہے اور اس کی جمع احادیث، احادیث۔ یہ جمع ہے،
یہ مفرد حدیث میں ایک بات، اور حدیث بہت ساری بات ہے. علم مفرد ہے اور اس کی جمع علوم ہے. تو علم حدیث، حدیث کی جانکاری، حدیث کا علم، یہ لغت میں اس کی معنی ہوئی. عربی زبان میں اس کا مطلب مفہوم ہی ہوا. اس کی اصطلاحی تعریف، اصطلاحی تعریف یعنی قاعدے کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے علم حدیث کس کو کہتے ہیں؟ علم حدیث وہ حدیث ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقوال و احوال معلوم ہیں. علم حدیث یا علم الحدیث، اس کی تعریف وہ حدیث ہے یا وہ علم ہے. علم حدیث وہ علم ہے جس سے اللہ کے رسول کے اقوال و افعال و احوال معلوم ہوں. علم حدیث وہ چیز ہے، وہ علم ہے، وہ بات ہے جو بھی آتے ہیں جس سے اللہ کے رسول کے اقوال و افعال و احوال معلوم ہوں. تو گویا کہ اگر آپ نے علم حدیث سیکھا تو اللہ کے رسول کی باتیں جانیں گے، آپ کے کام جانیں گے اور آپ کی سیرت احوال جانیں گے، آپ کیسے تھے. تو یہ علم حدیث ہے، وہ ہے جس سے اللہ کے رسول کے اقوال و افعال و احوال معلوم ہوں. اور آپ نے جب یہ تعریف پڑھی یا تعریف کو آپ نے لکھا یا سنا تو وہاں پر اللہ کے رسول کا نام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال. تو یہاں پر آپ نے اللہ کے رسول پر درود بھیجا، اور اللہ کے رسول پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے ہم کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو 1 منٹ میں آدمی اگر اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ بولتا ہے تو ضرور اس کا نام آتا ہے، تو آدمی بیٹھے بیٹھے 10 نیکیاں کما لیتا ہے. یہ عارضی طور پر کہ آپ کا آنا بیکار نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے آپ نیکیاں کما رہے ہیں. تو یہ علم حدیث کی تعریف ہے. تو لغت میں علم حدیث کا معنی سمجھا. اب اصطلاح میں وہ ہے جس سے ہمیں اللہ کے رسول کے اقوال یعنی آپ کی باتیں، افعال آپ کے کام، احوال آپ کی حالتیں، آپ کیسے تھے، کیسے نہیں تھے، کیسے اخلاق تھے، یہ سب معلوم ہوتے ہیں. یہ علم حدیث ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا علم حدیث کا موضوع کیا ہے. علم حدیث اس کا موضوع کیا ہے، یعنی کس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے. جیسے ہم کہیں کہ تفسیر یہ ایک علم ہے، علم تفسیر کس کے بارے میں بات کرتا ہے؟ قرآن کے بارے میں. تو اسی طرح علم حدیث کس کے بارے میں بات کرتا ہے؟ اس کا موضوع کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے، کس چیز کے مطابق وہ بحث کرے گا. تو موضوع اللہ کے رسول کتاب یہ ہے کہ علم حدیث کا موضوع اللہ کے رسول ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنی چیزیں ہوں گی، جتنی باتیں ہوں گی، وہ اس کے بارے میں یہاں بیان کیا جائے گا. تو آپ کی بات، آپ کا کام، آپ کے احوال
سب علم حدیث کے اندر موجود ہے. تو یہ موضوع ہے، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ علم حدیث کا موضوع اللہ کے رسول کے اقوال ہیں، آپ کے کام ہیں اور آپ کے احوال ہیں. تو یہ علم حدیث کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا. اس علم کا فائدہ کیا ہوگا؟ غرض و غایت. یعنی آپ حدیث پڑھ رہے ہیں یعنی علم سیکھ رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ دنیا کے علوم آپ سیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے میں یہ بنوں گا، یہ بنوں گا، یہ سیکھوں گا. تو آپ جب یہ علم سیکھیں گے تو کیا آپ کو فائدہ ملے گا؟ تو اس کا فائدہ آپ کو کیا ملے گا کہ آپ نے اللہ کے رسول کو پہچانا کہ اللہ کے رسول کون ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پہچانا، آپ کے کام کو پہچانا، آپ کی سیرت کو آپ نے جانا. جب یہ جان لیں گے تو آپ اگر مسلمان ہیں تو رسول کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے. اور جب یہ سب کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشنودی ملے گی، کامیابی ملے گی. دنیا میں بھی آپ رسول کے طریقے پر چلیں گے، کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں آپ کو جنت ملے گی. تو یہ علم حدیث اس کا فائدہ ہے. اللہ کے رسول کے الفاظ، اقوال اور احوال، احادیثیں جانیں گے تو آپ کو سعادت الدارین، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہی فائدہ آپ کو ملے گا. تو یہ علم حدیث کی غرض و غایت ہے. آپ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں گے. تو گویا کہ علم حدیث اس کا تعلق اللہ کے رسول کی سیرت سے ہے، آپ کے ذات سے ہے، نبی ہونے کے بعد. چوتھے نمبر پر انہوں نے دیا علم اصول الحدیث. علم اصول الحدیث. علم اصول الحدیث، اس سے پہلے پڑھا تھا ہم نے صرف علم حدیث، اور علم اصول الحدیث حدیث کے اصول اور قواعد کا علم، حدیث کے اصول اور قواعد کا علم. اس کے ذریعے، اس علم کے ذریعے کیا ہمیں حاصل ہوگا؟ سے معلوم ہوگا. علم اصول حدیث وہ علم ہے یا دوسرے الفاظ میں علم حدیث ان اصول و قواعد کا نام ہے جس سے سند اور کیا معلوم ہوتے ہیں. وہ علم ہے یا علم اصول حدیث ان اصول و قواعد کا نام ہے جس سے سند اور متن کے احوال معلوم ہوتے ہیں، یا جس سے سند اور متن کے بارے میں جانکاری حاصل ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر کچھ چیز مختلف وہی چیز ہے، لیکن دوسرے الفاظ میں کہ علم اصول حدیث اور اصول اور قواعد کا نام ہے جس کے ذریعے سند اور متن اس کی جانکاری حاصل ہوتی ہے کہ سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، متن صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اس کے بارے میں جانیں گے متن کیا ہے اور سند کیا ہے انشاءاللہ. اس علم کا موضوع کیا ہے؟ علم اصول حدیث کا موضوع سند اور متن ہے. سند اور متن انشاءاللہ سند کے بارے میں اور متن کے بارے میں کتابیں موجود ہیں اور مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا. سند اور متن. سند کہتے ہیں لوگ جو حدیث کو روایت کرتے ہیں، لوگوں کا مجموعہ جو حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور متن اللہ کے رسول کے الفاظ.
تو علم حدیث کا تعلق متن سے تھا اور علم اصول حدیث کا تعلق سند اور غور سے. یعنی علم الحدیث ہم پڑھے اس کا تعلق متن سے مراد اللہ کے رسول کے الفاظ، اللہ کے رسول کے احوال اقوال، اور سند اس سے مراد دو ہیں جو حدیث کو روایت کرتے ہیں. تو علم اصول حدیث لوگوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے اور متن کے بارے میں، دو چیزوں کے بارے میں. کیونکہ حدیث کا صحیح ہونا نہ صحیح ہونا سند پر مبنی ہے. انشاءاللہ میں مثال دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اس کا فائدہ کیا ہے اس علم کا؟ غرض و غائب. اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ صحیح حدیث اور ضعیف کو پہچانے، ضعیف کو جانے. اس علم کے ذریعے آپ صحیح حدیث جانیں گے اور ضعیف حدیث جانیں گے تاکہ صحیح پر عمل کریں اور ضعیف سے دور رہیں. تو علم اصول حدیث کے اصول اور قواعد کا علم ہے جس کے ذریعے ہم حدیث کو پہچانیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے یا ضعیف ہے. اگر صحیح ہے تو اس پر عمل کریں گے اور ضعیف ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہ علم اصول حدیث ہے اور یہ علم الحدیث ہے. علم حدیث جو آپ نے پہلے پڑھا اس کو بھی علم اصول حدیث کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء نے اس کو الگ بیان کیا ہے، صاحب کتاب نے بھی الگ بیان کیا ہے. ورنہ علم الحدیث اس کو علم اصول حدیث بھی کہتے ہیں اور بھی مانا ہے، لیکن اتنا کافی ہے. تو علم حدیث الحمدللہ یہ بہت، یا علم اصول حدیث بہت عظیم علم ہے. اس کے ذریعے جو علماء نے بیان کیا کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے یہ معلوم ہوتی ہے. تو میں انشاءاللہ آج کے درس میں ایک حدیث لکھ رہا ہوں، بتاؤں گا کہ اس میں سند ہے اور اسی طرح متن ہے. کس کو سند کہتے ہیں، کس کو متن کہتے ہیں، اور یہ علم حدیث کس کے بارے میں بحث کرتا ہے. اور حدیث بھی عمدہ اور اچھی حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم باب الحیاء فی العلم قال حدثنا اسماعیل حدثني مالك پہلے حدیث کا مطلب سمجھ لیں. حدیث یہاں سے عبداللہ نمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وهي مثل مسلم فحدثني ما هي. حدیث لمبی ہے اسی لیے میں نے اس کا ایک ٹکڑا لکھا ہے لیکن پوری آپ کو سنا رہا ہوں. قال فحدثني ما هي فوقع الناس في شجر البادية فوقع في نفسي انا النخلة. قال عبد الله فاستحييت
قالوا یا رسول اللہ اخبرنا بها قال هي نخلة قال عبد الله قلت ابي یا حدثت ابي بما راى في نفسي قال لان تكون قلت ابو الی من يقول لي كذا وكذا. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا کہ ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اس کے ورق گرتے نہیں، اور اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، مجھے بتاؤ یہ کون سا درخت ہے؟ تو سب صحابہ کرام جنگل میں گھومنے لگے، یعنی ان کا ذہن اڑ گیا. کسی نے کہا ببرو کا درخت ہے، یعنی مثل کے اوپر، کسی نے کہا کچھ ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں گزرا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے حیا اور شرم آئی، میں نے بتایا نہیں. پھر صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو بتایا، عمر کو رضی اللہ عنہ، کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کون سا درخت ہے، لیکن میں نے شرم کی وجہ سے نہیں بتایا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم بتاتے تو میرے لیے بہت ساری مال اور ملکت سے بہتر ہوتا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے. یہ ایک اچھا طریقہ ہے علم سیکھنے کا. دوسری چیز، علم کے اندر حیا کرنا نہیں چاہیے، ادب ہونا ضروری ہے. کیونکہ اللہ کے عمر اگر بتاتے تو ان کے باپ بہت خوش ہو جاتے. اگر وہ خود نہیں بتاتے، شرم آتی، تو دوسروں کو بتاتے اور وہ اللہ کے رسول کو بتاتے. لیکن حیا کی وجہ سے وہ نہیں بتا پائے، اس وجہ سے ان کی فضیلت کم ہو گئی. اگر بتاتے تو اور مرتبہ بڑھ جاتا. اسی کے متعلق امام مجاہد وہ فرماتے ہیں کہ لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر. علم کو شرم کرنے والا نہیں سیکھے گا اور نہیں گھمنڈی آدمی. اگر آپ نے علم کے اندر شرم کیا کہ میری عمر بڑی ہو گئی اب کیا سیکھوں گا، یا کسی نے تکبر اور غمنڈ کیا کہ میں کیسے سیکھوں، تو کبھی وہ علم نہیں سیکھے گا. علم تکبر نہیں چاہتا اور نہیں حیا اور شرم. ہاں حیا اور شرم حرام کاموں سے کیجیے، حیا اور شرم بری باتوں سے کیجیے، لیکن اللہ کا دین سیکھنے میں کوئی حیا شرم نہیں ہے. صحابہ کرام ان کی بہت بڑی عمر تھی لیکن سب کے سب علم سیکھے. وقت تعلم اصحاب نبی اسلام بعد اکبر سن، صحابہ کرام نے اپنی بڑی عمر ہونے کے بعد بھی علم سیکھا، اور آپ کے سامنے سب مثالیں موجود ہیں. بہرحال تو یہ حدیث تھی. اب بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ امام بخاری نے کہا حدثنا، کہ مجھ سے بیان کیا اسماعیل نے، یعنی اسماعیل نے حدیث سنائی کن کو؟ امام بخاری کو. اسماعیل کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی امام مالک نے، یعنی امام مالک نام ہے، اسماعیل نام ہے، بخاری نام ہے، یہ کیا لوگ ہیں؟ امام مالک روایت کرتے ہیں عبداللہ بن دینار سے، یہ تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، اور روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے. یہاں سے یہاں تک یہ کیا ہے؟ سند ہے. کیا ہے؟ سند ہے. جب یہ سند صحیح ہوگی تب یہ حدیث صحیح ہوگی. اگر یہاں پر کوئی راوی ضعیف آ گیا، کمزور آ گیا، تو حدیث ضعیف ہو جائے گی. تو اصل جو حدیث کے اندر ہوتی ہے یہ سند ہوتی ہے. جب یہ صحیح ہوگی تو یہ صحیح ہوگی. اگر یہ حدیث یہ سند ضعیف ہو گئی تو حدیث اللہ کے رسول کے الفاظ بھی ضعیف ہو جائیں گے. اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں، اللہ کے رسول کی طرف نسبت اس کی ضعیف ہو جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں سند. اور متن یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کے الفاظ کہ ان من الشجر شجر، اس کا نام ہے متن، اس کا نام ہے متن. تو سند لوگوں کا وہ مجموعہ جو حدیث کو بیان کرے. تو امام بخاری، اسماعیل، مالک، عبداللہ عمر، یہ سب کیا لوگ ہیں؟ سند ہیں. اور جو اللہ کے رسول کی بات ہے وہ ہے متن. تو اس کو کہتے ہیں سند اور متن. تو علم اصول یا مصطلح حدیث کے ذریعے ہم سند اور متن کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں کہ سند کیا ہے، متن کیا ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کے لوگ کیسے ہیں. ساری چیزیں آگے آئیں گی انشاءاللہ. اب جیسے مثال کے طور پر امام بخاری تو بہت بڑے امام ہیں. اسماعیل، یہ اسماعیل بن عبداللہ بن اویس، یہ
امام مالک جو ہیں، جو 4 اماموں سے ایک بہت بڑے امام تھے امام مالک، اس کے بانجے ہیں، امام مالک کی پیدائش 93 ہجری ہوئی۔ اس راوی کے بارے میں اختلاف ہے، اس راوی کے بارے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، لیکن امام بخاری نے اس کو ثقہ کہا ہے، اسی لیے ان سے روایت کی ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی اور دوسرے راوی نے بھی۔ تو یہ راوی بھی کیا ثقہ ہے۔ اس کے بعد امام مالک تو امام ہیں، ان کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا کیسے ہے، یہ امام مالک ہیں، امام دار الہجرہ، بہت بڑے امام تھے، حدیث کے امام، اور اسی طرح حدیث کے امام تھے، اور ان کی وفات 179 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو ان کا بہت بڑا نام تھا اور بہت مشہور ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلی کتاب جس نے حدیث کی لکھی اور بھی ہے، لیکن سب سے اچھی کتاب موطا امام مالک، جس کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا کہ سب سے صحیح کتاب اللہ کی کتاب کے بعد موطا امام مالک ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے وجود سے پہلے، کیونکہ امام بخاری کی پیدائش 194 ہجری میں، امام مالک اس سے پہلے وفات پا چکے تھے 194 ہجری میں۔ تو تب کی بات ہے، یعنی سب سے پہلے انہوں نے لکھی، لیکن بعد میں امام بخاری لکھی، جو موطا سے بھی زیادہ صحیح ہے، بلکہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری کی کتاب ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن دینار، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، نیک انسان تھے اور تابعی ہیں۔ تابعی کی تعریف ہے نہیں جس نے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہو اسلام کے حالت میں، اور روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے۔ اب عبداللہ بن عمر کے بارے میں نہیں جانا کہ کیسے کیونکہ صحابی ہیں، صحابہ کرام سب کے سب عدول ہیں، نیک ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عمر، اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا کہ کیا بہترین ہی آدمی ہے عبداللہ بن عمر، نعم رجل عبداللہ بن عمر لو کان یصلی من اللیل۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے 2630 حدیثیں روایت کی ہیں۔ کتنی؟ 2630 حدیثیں۔ آج ہم کو 30 حدیثیں بھی صحیح سے یاد نہیں ہیں، چاہے ہم عالم ہوں، اگر ہم کو کہیں گے کہ 30 حدیثیں شیخ سنا دیجیے، 10 سال ہم نے پڑھا ہے، 20 سال پڑھا ہے، لیکن اچھی طرح سنا نہیں پائیں گے۔ لیکن انہوں نے اللہ کے رسول سے 2630 حدیثیں روایت کی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، یعنی حدیث والے، اور آپ کو ایک حدیث بھی یاد نہ ہو تو کس چیز کا ہم اہل حدیث؟ تو اہل حدیث نام ہے حدیثوں والا، قرآن حدیث والا، اور ہمیں ایک حدیث یاد نہ ہو، یا قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، اس کو ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے، اس کو سنا بھی نہیں ہے، اس کا پورا ترجمہ بھی نہیں پڑھا ہے، تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، جبکہ ہم نے حدیث کی سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری، اس کے بعد صحیح مسلم، اس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں بہت سارے، اور اگر جانتے ہیں تو ہم نے اس کو پڑھا بھی نہیں ہے، اور ہم نے اس کو پوری طرح سنا بھی نہیں ہے، اور نہیں اس کی شرح سنی ہے، تو کس طرح سے ہم اللہ رسول کی حدیث پر عمل کریں گے جبکہ ہم حدیثوں کو ہی نہیں جانتے؟ یہ تو عام لوگوں کا حال ہے، جو اہل علم ہیں یا جو لوگ مدرسے میں پڑھ کے آ چکے ہیں، ان کو بھی اس کی توفیق نہیں ملتی کہ اللہ رسول کی حدیثیں پڑھیں اور لوگوں کو سنائیں، تو یہ ہماری بہت بڑی خامی ہے۔ بہرحال انہوں نے اللہ رسول سے 2630 حدیثیں روایت کی ہے۔ 74 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، 74 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ بہت بڑے نیک تھے اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کی بہت زیادہ اتباع پیروی کرنے والے تھے۔ جہاں اللہ کے رسول قضا حاجت کے لیے بیٹھے وہاں بیٹھتے تھے، سنت نہیں تھے، لیکن اتنا ان کا اتباع کا شوق تھا، جہاں جیسے اللہ کے رسول کرتے ویسے ہی کرتے تھے، جیسے اللہ کے رسول اٹھتے تھے ویسے ہی اٹھتے تھے۔ ایک جگہ نماز کے لیے مائل ہوئے، لوگوں نے پوچھا کیسے، یا کیوں بول رہے ہیں؟ کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول یہاں نماز پڑھتے تھے، یعنی کہاں اللہ کے رسول بیٹھتے تھے، کہاں اٹھتے تھے، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ویسے ہی کرتے تھے، یعنی اتنا جذبہ کا شوق تھا اتباع کا اور پیروی کا۔ ان کے بیٹے بلال، جب عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد سے مت رکھو، مسجد میں آنے سے عورتوں کو مت روکا جائے، اس کے اصول غور کریں۔ تو ان کے بیٹے نے کہا بلال نے لأمنعهن، میں ان کو روکوں گا۔ تو عبداللہ بن عمر نے ان کو بہت برا بلا کہا اور پوری
زندگی اپنے بیٹے سے بات نہیں کی. ان کے بیٹے نے حدیث کا انکار نہیں کیا. لیکن جیسے آج لوگ بولتے ہیں کہ عورتیں مسلمان کا کیا کرے گی, بچے ساتھ ہوتے ہیں, شوہر ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے, تو وہ ان کا ایک الگ مسئلہ تھا, وہ غلط تھے, حدیث کا انکار نہیں کر رہے تھے. لیکن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی بندیوں کو بچوں سے مت رکھو, اور تم رکھنے والے ہو. اپنے بیٹے کو بہت برا بڑا کہا اور پوری زندگی ان سے بات نہیں کی. یعنی کتنا اپنا بیٹا ہے, لیکن جب حدیث کا معاملہ آیا تو اپنے بیٹے سے بھی بات کرنا بند کر دیا. آج ہم اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو کام نہیں کرے گا تو ڈانٹیں گے, جھگڑا کر دیں گے, لیکن اگر وہ بیڑی پیتا ہے, نشہ کرتا ہے تو نہیں روک سکتے, نماز نہیں پڑھتا ہے نہیں کہہ سکتے. لیکن کام پر دھندے پر ہم ایک دوسری جگہ میں لیتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں اللہ ہم کو ہدایت دے, وہاں پر غیرت نہیں آگے. تو یہ عبداللہ بن عمر وہ ہے جو اپنے دین پر غیرت مند تھے, معمولی چیز پر یا ایک چیز پر ہم نے اپنے سگے بیٹے سے پوری زندگی بات نہیں کی. بہرحال یہ ایک زائد چیز تھی, کیونکہ صرف درس مقصود نہیں ہے بلکہ ساتھ میں تربیت بھی مقصود ہے. تو علم حدیث کے ساتھ ساتھ ہم حدیث کے الفاظ, اس کا کیا مفہوم ہے وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. کم سے کم ہر درس میں ایک حدیث ہو جائے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. تو جو لوگ ہیں اس کا نام ہے سند, اور جو متن ہے اس کا نام ہے, جو الفاظ ہے اس کا نام ہے متن. تو علم اصول حدیث کے اندر اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے, اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے. یہ سند متصل ہے نہیں ہے, ملی ہوئی ہے یا نہیں ملی ہوئی ہے, راوی کیسے ہیں, نیک ہیں, اچھے ہیں, ان کا حافظہ کیسا تھا, یہ سب اس میں جانکاری ہوتی ہے. اس کے بعد اس متن کے اندر کوئی خامی ہے, کوئی عیب ہے, کسی کی مخالفت ہے, یہ سب اس کے اندر جانکاری ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے آئیں گی, اور انشاءاللہ یہ علم بہت دلچسپی والا علم ہے. اس کے اندر بہت ساری اچھی اچھی چیزیں ملیں گی. اسی لیے انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے اس علم کے متعلق اور اچھی اور مزید چیزیں انشاءاللہ جو ہے علم نے بیان کی وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی ہم نے جو چیز پڑھی وہ 6 چیزیں پڑھی ہیں. علم حدیث, اس کا موضوع اور اس کا فائدہ کیا ہے. اس کے بعد علم اصول حدیث, اس کی تعریف, اس کا موضوع اور اس کا فائدہ کیا ہے, اور اس کے بعد اس کی مثال بیان کی ہے دونوں کے لیے. تو علم حدیث وہ علم ہے جس علم سے ہمیں اللہ کے رسول کے اقوال وافعال احوال معلوم ہے. اس کا موضوع اللہ کے رسول ہے, بذات رسول, یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں ہمیں جانکاری ہوتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے, فائدہ دنیا اور آخرت کی کامیابی. یہ علم حدیث کی تعریف. اور علم اصول حدیث, اس کی تعریف یہ وہ علم ہے جس کے اندر ایسے اصول اور قواعد بیان کی جاتے ہیں جس سے سند اور متن کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے کہ سند کیسی ہے اور متن کیسا ہے, اس کے راوی کیسے ہیں اور متن کے اندر کوئی خامی ہے یا نہیں ہے. موضوع سند اور متن کے بارے میں, سند یعنی لوگ, ان کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے, اور متن جو الفاظ ہیں اس کے بارے میں. اس کا فائدہ کیا ہے, اس علم کا, مصطلح حدیث کا یا علم اصول حدیث کا صحیح اور ضعیف کی پہچان, تاکہ صحیح پر عمل کیا جائے اور ضعیف کو چھوڑا جائے, تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث صحیح نہیں ہے. تو علم اصول حدیث ہمیں یہ سکھا جائے کہ کیسے حدیث کو پہچانیں گے. انشاءاللہ جب آگے آگے چیزیں آئیں گی, جیسے حدیث ضعیف یا منکر یا موضوع یا متروک, تو آپ جانیں گے کہ یہ حدیث کیسے صحیح ہوگی اور کیسے ضعیف ہوگی. تو حدیث صحیح کیسے ہوتی ہے اور ضعیف کیسے ہوتی ہے, انشاءاللہ آگے آگے جیسے ہم چلیں گے تو اس کے بارے میں ہمیں علم ہوگا. تو یہ چند چیزیں تھیں حدیث کے بارے میں, اور اسی طرح اصول حدیث کے بارے میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ مبارک علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے. اگر کسی کے پاس اس درس کے متعلق کوئی چیز ہو یا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے. 2 منٹ کا 10 وقت ہے.